السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آئیے صلہ رحمی اور بالخصوص والدین کے حقوق سے متعلق قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کا مطالعہ کریں۔ قرآنی آیات سورہ نساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور مساکین کے ساتھ بھی، اور قریب کے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور پاس کے بیٹھنے والے کے ساتھ بھی۔ مراد وہ شخص ہے جو روز کا آنے جانے والا اور ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہو، اور مسافر کے ساتھ بھی، اور ان غلاموں کے ساتھ بھی جو تمہارے قبضے میں ہیں۔ حسن سلوک سے پیش آؤ، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو اپنے کو بڑا سمجھے اور شیخی کی بات کرے۔ فائدہ: قریب کے پڑوسی سے مراد وہ پڑوسی ہے جو پڑوس میں رہتا ہو اور اس سے رشتہ داری بھی ہو، اور دور کے پڑوسی سے مراد وہ پڑوسی ہے جس سے رشتہ داری نہ ہو۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قریب کے پڑوسی سے مراد وہ پڑوسی ہے جس کا دروازہ اپنے دروازے کے قریب ہو، اور دور کا پڑوسی وہ ہے جس کا دروازہ دور ہو۔ مسافر سے مراد رفیق سفر، مسافر مہمان اور ضرورت مند مسافر ہے۔ کشف الرحمن۔ آگے پھر سورہ نحل کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کا اور بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور بے حیائی اور بری بات اور ظلم سے منع کرتے ہیں۔ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ احادیث نبویہ، حدیث نمبر 253۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، باب جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، چنانچہ تمہیں اختیار ہے، خواہ اس کی نافرمانی کر کے اور دل دکھا کے اس دروازہ کو ضائع کر دو، یا اس کی فرمانبرداری اور اس کو راضی رکھ کر اس دروازے کی حفاظت کرو۔ ترمذی۔ حدیث نمبر 254۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ترمذی۔ حدیث نمبر 255۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ بیٹا باپ کے انتقال کے بعد باپ سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ مسلم۔ حدیث نمبر 256۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے والد کے وفات کے بعد ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہے جبکہ وہ قبر میں ہیں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ابن حبان۔ نمبر 257۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ مسند احمد۔ حدیث نمبر 258۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس کے لیے خوشخبری ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرمائیں گے۔ مستدرک حاکم۔ حدیث نمبر 259۔ حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ قبیلہ بنو سلمہ کے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے لیے اپنے والدین کے انتقال کے بعد ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک کی کوئی صورت ممکن ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، ان کے لیے دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کرنا، ان کے بعد ان کی وصیت کو پورا کرنا، جن لوگوں سے ان کی وجہ سے رشتہ داری ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور ان کے دوستوں کا اکرام کرنا۔ ابو داود، حدیث نمبر 260۔ حضرت مالک یا ابن مالک رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اپنے والدین یا ان میں سے ایک کو پایا پھر ان کے ساتھ بدسلوکی کی تو وہ شخص دوزخ میں داخل ہوگا، اور اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیں گے، اور جو کوئی مسلمان کسی مسلمان غلام کو آزاد کر دے یہ اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ ابو یعلا، مسند احمد، طبرانی ترغیب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی اور والدین کی حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔